جنگ خندق کا واقعہ ایک ذہن میں آ رہا ہے. آج میں دل چاہ رہا جنگ خندق کے متعلق بھی بات کی جائے. تو جنگ خندق میں حضرت سلیمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر خندق کھودی گئی. اتنی محنت صحابہ کرام نے اور سرکار مدینہ نے کی کہ کتنے دن کھانا جو تھا وہ آہستہ آہستہ سب ختم ہو گیا، اور بھوک نے صحابہ کو اور آقا علیہ السلام کو سب کو بھوک لگ گئی. اگر صحابی تشریف لائے، انہوں نے اپنا پیٹ مارک دکھایا، یا رسول اللہ علیہ وسلم بھوک اتنی لگی ہے کہ دیکھے میں نے پتھر باندھے ہوئے. تو مدینے والی سرکار نے، کریم نبی نے، کریم آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیٹ مارک بھی دکھایا، دیکھو صحابی میں نے بھی پتھر باندھے ہوئے، صبر کرو. یہ عالم تھا جنگ خندق کا. لیکن صحابہ کے حوصلے بڑے بلند تھے، بالکل لبریز تھے حوصلے، اسلام کی خاطر لڑنے کے لیے تیار تھے. اتنے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کی، دیکھا تو محسوس کیا کہ سرکار کو بھوک لگی ہوئی ہے. صحابہ کی طرف دیکھا تو سب کے چہروں پر یہ اثرات تھے. تو آپ اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں اور اپنی زوجہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے. تو وہ فرماتی ہیں کہ جو آٹا ہے تھوڑا سا، اور ایک بکری کا بچہ ہے جو ابھی جوان ہوا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو جابر فرماتے ہیں تم آٹا گوندو، بکری کا بچہ جو ابھی ماشاءاللہ اس قابل ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے، میں اس کو ذبح کرتا ہوں. جتنا گوشت بنتا ہے سالن بناؤ اور تم روٹیاں پکاؤ، اور میں آقا کو گھر لے آتا ہوں. تو زوجہ فرماتی ہیں کہ جابر دیکھنا آٹا بھی محدود ہے اور سالن بھی صاحب کا ہے. آقا علیہ السلام کو سائڈ پہ جا کے کہنا کہ سرکار مدینہ آپ کی دعوت ہے اور چند ساتھی وہ ساتھ لے کے تشریف لے آئیں گے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہی کروں گا. وہ پھر کہتی ہیں کہ یاد رکھنا کہ ہماری عزت اسی میں ہے کہ جتنا کھانا ہے اتنے لوگ ہی آئے. وہ کہتے ہیں فکر نہ کرو، میں جا کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی سائڈ پہ کر کے ان سے فرماؤں گا کہ آپ تشریف لے آئیں اور چند ساتھی تشریف لے آئیں، کھانا کھائیں. حضور علیہ السلام جب جابر رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے تبسم فرمایا کہ جابر تشریف لائے ہیں، اور جابر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت ہے. یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا. ہر جابر حیران ہو رہے کہ میں نے آپ کو کہا ہے، آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا. فرمایا صحابہ آج ہماری دعوت جابر نے کی ہے، ہم سب جابر کے گھر چلیں گے کھانا کھانے کے لیے. اب کھانا تھوڑا ہے، اور وہاں پہ جو صحابی موجود تھے کم و بیش 1000 صحابی تھے. سرکار نے تمام صحابہ کو کہا کہ میرے ساتھ چلیں، آج ہماری جابر نے دعوت کی ہے. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. آقا فرماتے ہیں جابر گھبرانے کی بات نہیں ہے، اپنے گھر چلے جاؤ اور گھر میں جا کے اپنی زوجہ سے کہہ دو جب تک میں نہ آؤں نہ روٹی پکائے اور نہ ہی ہنڈیا نیچے تارے. آپ فوراً گھر تشریف لے گئے، میسج دیا. اتنے میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے سرکار کا حکم ہے. آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے، جہاں جہاں کسی کو جگہ ملی تشریف فرماؤ سارے. آقا علیہ السلام بورچی خانے میں تشریف لے کے جہاں وہ کھانا پکا رہی تھیں. کیا وہ گھر ہوگا، کیا وہ جگہ ہوگی جہاں سرکار مدینہ کے جانے سے نور برس رہا ہوگا، رحمتیں برس رہی ہوں گی، اللہ کا فضل برس رہا ہوگا. وہ ورچی خانہ رب کی رحمت سے لبریز ہو چکا ہوگا جب سرکار مدینہ وہاں تشریف لے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آٹا کہاں ہے گوندا ہوا. آپ نے اپنا لعب دہن جو ہے وہ آٹے میں لگایا، اور کچھ لعب دہن جو ہے وہ لگا کے ہنڈیا کے اندر رکھا، ڈال دیا. تو فرمایا کیا جابر جب سالن تیار ہو جائے تو اوپر سے ڈال کے دیتے جانا، اور
زوجہ سے کہو روٹیاں پکاتے جائے اور بیچتی جائے۔ اللہ اکبر، 1000 صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار مدینہ موجود ہیں۔ اب جابر فرماتے ہیں مجھے رب العزت کی قسم ہے، نہ اتنی روٹیاں میری بیگم پکا رہی تھی، صحابی کھا رہے تھے، سالن میں سب کو دے رہا تھا، نہ سالن ختم ہو رہا تھا نہ روٹیاں ختم ہو رہی تھی، وہ آٹا ختم ہو نہیں رہا تھا، روٹیاں پکاتی رہی میری گھر والی اور میں لنگر بھی تقسیم کرتا رہا، سرکار نے نوش فرمایا، صحابہ نے نوش فرمایا، اور جب دیکھا یقین کریں اتنا ہی آٹا موجود تھا اور اتنا ہی سالن موجود تھا، کمی ہوئی نہیں ہے۔ یہ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ کہ تھوڑے سے آٹے سے، تھوڑے سے سالن سے کم و بیش 1000 صحابہ نے لنگر کھایا، کھانا کھایا، سب سیر ہو کر عبداللہ کے گھر سے، حضرت جابر کے گھر سے واپس آئے۔ تو جہاں رحمتوں والے قدم چلے جائیں، جہاں رحمتوں والی ہستی تشریف لے جائیں، وہاں برکتیں رحمتیں کیوں نہ ہوں۔ آپ کے جسم کے ایک ایک حصے میں رب کی رحمت تھی، برکت تھی، لعاب دہن میں برکت، لعاب دہن میں رحمت، لعاب دہن میں شفا مولا علی کی آنکھوں میں لگے تو ایسی روشنی آ جائے، ایسی روشنی آ جائے کہ اللہ فتح کے انبار لگا دے۔ ساری زندگی مولا علی کی آنکھیں دکھی نہیں اس کے بعد، اور اتنا وہ فرماتے تھے، اتنا شاندار نظر آتا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جہاں جہاں بھی سرکار کے نے نظر کرم فرمایا، اور کسی کی آنکھ میں لگایا رحمت روشنی، اور کسی کی آنکھ نکل کے باہر گر گئی صحابی کے جنگ میں، وہاں لگایا تو آنکھ جڑ گئی، اور فرماتے ہیں کہ ایسی جڑی، ایسا نظر آیا کہ بعد میں ساری زندگی وہ آنکھ خراب ہی نہیں ہوئی۔